bring Nasrullah Malik Saab. Thank you so much for being on the program, Malik Saab. یہ جو دو میڈیا کی ذمہ داری کیا ہے ملک صاحب کہ اس وقت گورنمنٹ جو مسائل کا شکار نظر آ رہی ہے وہ دکھائیں یا لارجر پکچر بھی ساتھ ساتھ بتائیں کہ یہاں تک کیسے آئے ہیں, کون کون سے معاملات ہیں. کرپشن کے اوپر ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, دوسرا نظر یہ آ رہا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا کہا بہت چاہ رہا ہے لیکن ہو نہیں رہی. آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بنیادی بات یہ ہے جو سمجھنے والی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس ایک بڑی میرے خیال میں ان کی ایک صلاحیت ہے کہ وہ سارا دن ایک ہی کام الاپتی رہتی ہے. وہ ایک راگ ہے اس کے پاس, سابق حکمران لوٹ کے تباہ کر کے چلے گئے, انہوں نے اتنے قرضے لے لیے, انہوں نے ملک کی وہ حالت کر دی, اور احتساب ہم اس ملک کے اندر کرنا چاہتے ہیں, ہر بندے کا احتساب کرنا چاہتے ہیں. دو تین سوالات ہیں میرے, ابھی ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے. پہلی بات یہ ہے کہ کیپنگ دنیا میں کی جاتی ہے, دبئی کے اندر کیپنگ ہے, ڈالر کی قیمت رکی ہوئی ہے, پچھلے 20 سال سے رکی ہوئی ہے, 15 سال سے, اگلے 20 سال رکی رہے گی. 3.75 کا وہاں ڈالر رہے گا دبئی کے اندر. یہ دنیا میں پالیسیاں بنائی جاتی ہیں, اپنے ملک کے اندر ایسے کھلا نہیں چھوڑ دیا جاتا کہ جو مرضی صبح سے ڈالر نے لوگوں نے روکا ہوا ہے, کسی کو $5 کسی ایکسچینج سے نہیں ملتے. دوسری رہی بات, نیب کی آپ بات کر رہی ہیں, کون سا نیب اور کون سا احتساب؟ یعنی احتساب صرف ان لوگوں کا ہے جن کا بازو مروڑنا چاہتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی احتساب نہیں ہے. یہ ایمنسٹی اسکیم آپ لے کے آئے ہیں, یہ کس لیے لے کے آئے ہیں؟ اگر آپ کہہ رہے تھے پاپڑی والے سے پیسے نکل رہے ہیں, اگر آپ کہہ رہے تھے جعلی اکاؤنٹس نکل رہے ہیں, اگر آپ یہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں نے اپنے فیک اکاؤنٹس کے ساتھ پیسے رکھے ہوئے ہیں, اگر آپ یہ بات کر رہے تھے کہ لوگوں نے اپنے بے نامی کی جائیدادیں رکھی ہوئی ہیں, اگر آپ یہ بات کر رہے تھے کہ سابق لوگوں نے لوٹ کے اس ملک کے اندر اپنے فرنٹ مینوں کے نام پہ جائیدادیں رکھی ہیں, تو آپ نے سب کو کھلی چھٹی دے دی. وہ تو سارے اب وائٹ منی ہو جائیں گے, بلیک منی. آپ خود اسی اپنے اس موقف کی نفی کر رہے ہیں جس کو آپ راگ الاپ کے یا جس کی ایک سوانح خواب دکھا کے. یہ بھی تو ہم لوگ ہی کہہ رہے تھے, میڈیا کہہ رہا تھا, اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ کیونکہ اتنا زیادہ شور مچا دیا اکاؤنٹیبلٹی کا, اس سے ملک کا معیشت کا پہیہ رک گیا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ اکاؤنٹیبلٹی کوئی ان کا مقصد نہیں ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ نعرہ لگتا رہے تاکہ لوگ اس خوشگوار نعرے کے نتیجے میں زندہ رہیں. یہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا, میں بتاؤں آپ کو, آپ کے وزیر اعظم عمران خان اس موبائل کے اوپر سوشل میڈیا پہ آنے والی چیزیں دیکھ کے اپنی حکومت چلانے کے چکر میں وہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ ان کا کارکن اپوزیشن کو لتاڑ رہا ہوتا ہے, ان کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے اور ان کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ملک کی معیشت تباہ ہوئی ہے. وہ سمجھتے ہیں بڑا پرسکون کام ہے. ایک بھی پالیسی جس کو یہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے, مجھے بتائیں کیا اس کے اوپر عمل درآمد کیا گیا ہے؟ بلدیاتی نظام کی بات کی بھی رانا صاحب بات کر رہے تھے, یہ گلی میں جائیں یا کسی الیکشن کے لیے ووٹ لینے جائیں, ان کو الگ پتہ جائے گا. بلدیاتی ادارے توڑ کے پنجاب میں یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے, ان کو پتہ یہ الیکشن ہار جائیں گے. اور یہ کہا کرتے تھے کہ بلدیاتی اداروں کو ہم مضبوط کریں گے, بلدیاتی اداروں کو ہم فنڈز دیں گے. پچھلے 1 سال سے جب سے ان کی حکومت آئی ہے اس وقت سے لے کے اور انتخابات کے عمل کے دوران بلدیاتی اداروں کے فنڈ بند رہے. اس ملک کے اندر گلیاں نالیاں کوئی کام نہیں ہو سکا, اور انہوں نے آ کے ان کے فنڈ بند کرنے کے بعد سارے ادارے توڑ دیے, اس لیے کہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ بلدیاتی اداروں کے ذریعے یہ فنڈ خرچ کریں.